السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد. آج بھی بات کریں گے معاشرے کے استحکام سے جڑے اہم معاملات پر، لیکن ایک بہت اہم ایس ایم ایس جو گردش کر رہا ہے حسن صاحب، چاہوں گی اس پہ سب سے پہلے آپ کی رائے. نون لیگ کے حوالے سے ایس ایم ایس ایک سامنے آ رہا ہے کہ آپ نواز شریف کو ووٹ کریں اور پھر اسی ایس ایم ایس کو اگر اور لوگوں کو فارورڈ کریں تو 164 لوگوں کو جی اور 18 لوگوں کو اگر آپ فارورڈ کریں 18 فرینڈز کو تو آپ کو پتہ نہیں کتنے پیسے، 164 روپے اور کچھ پیسے جو ہے 35 پیسے 164. اچھا، اس میں یہ ماتم اس پہ بھی ہونا چاہیے، سچی بات ہے، کیونکہ یہ وہ مینٹالٹی ہے جو لوگوں کے ضمیر خریدنے چلی ہے، اور وہ بھی 135 روپے میں. ہمارے دین میں منع ہے کہ کاروباری آدمی کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ جہاں بھی جائے گا دھندا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ مینٹالٹی ہے جو جنہوں نے اسکریپ خریدا یا ضمیر خریدا، پراپرٹی خریدی یا ضمیر خرید لیا. ٹھیک ہے، اپنی ٹیکسٹائل مل کے لیے کاٹن خریدی یا ضمیر خرید لیا، اپنی شوگر مل کے لیے گنا خریدا یا انسان کا ضمیر خریدا. ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے. اب یہاں مجھے اپنا ایک شعر یاد آتا ہے، ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا، پہلو میں کوئی اور خیال اور کسی کا. مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے، میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، وہ ان سے بیلنس میں 135 یا جتنے بھی ہیں روپے تو بڑھوا لیں گے، 134 یا 135 جتنے بھی ہیں. اماؤنٹ از ناٹ امپورٹنٹ، اٹ از دی ایٹیچیوڈ. بالکل وہ بڑھوا لیں گے، لیکن پہلو میں ایس ایم ایس رہے گا اور وہ فارورڈ بھی کریں گے، لیکن ان کے خیال اور دھیان میں شاید کوئی اور ہوگا. اور لیٹس سی لوگوں کے ضمیر بکتے ہیں یا نہیں بکتے، یہ خریدنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن یہ دھندا کرنے والے دکاندار اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چیزوں کو رشوتوں کی شکل میں دینا، اسکیمیں لانچ کرنا، یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ان کی نظر الیکشن پہ ہے، آئندہ نسلوں پہ نہیں. حسن صاحب بتائیے گا، جیسے ہی یہ خبریں سامنے آتی ہیں اب کیا لگتا ہے کہ ہم مکمل طور پر راکھ میں نہیں تبدیل ہو گئے؟ ہر قسم کے قومی مرض میں تو مبتلا ہیں ہم. دیکھیں، راکھ ہے، راکھ کا ایک بیہیویئر ہے. آپ نے شاید یہ لفظ سنا ہے، کبھی راکھ کا ڈھیر دیکھا نہیں. راکھ کے ڈھیر کو کریدا جائے نا تو اس کے نیچے کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری، کوئی شعلہ، کوئی زندگی کی رمق موجود ہوتی. اب لوگ کسی ایسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں جو اس گرم ریت راکھ میں ہاتھ مار کے وہ جو ہے نا دوبارہ سے اس کو زندہ کر سکے، جو شعلہ اور چنگاری اس راکھ کے ڈھیر میں باقی ہے. بظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی پوری طرح مرے نہیں. وی کین باؤنس بیک. اور میں تو کبھی کبھی اتنی تباہی اور بربادی دیکھنے کے بعد سوچتا ہوں کہ اللہ کرے اس کی سپیڈ اور بڑھ جائے، تاکہ ایک بار ہم پوری طرح بھرپور طریقے سے دیوار کے ساتھ، جیسے جب آپ پاتال کی آخری انتہا پہ جا گرتے ہو تو مزید زوال کی گنجائش نہیں رہتی. اب ایک ہی طریقہ ہے پھر انتہا، یا آپ فنا ہو جائیں یا آپ باؤنس بیک کریں. میرا خیال ہے کہ بیسیکلی تو قوم میں دم ہے ایک، یا آخری انتہا پہ پہنچ جائے اپنے زوال کے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ. اچھا حسن صاحب، کچھ اقدار پر بھی روشنی ڈالی کہ اقدار کا جو نظام ہے اس کا کیا حال ہے، اس ملک میں کہاں پہنچ چکا ہے وہ؟ نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہو ویلیو سسٹم کی، جی ٹھیک ہے نا. اس ملک میں انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں کہ دی اونلی ویلیو، واحد قدر، ٹھیک ہے، دی اونلی ویلیو لیفٹ از دی نیوسنس ویلیو. اب ہم ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے پیار محبت اس لیے نہیں کرتے کہ جی فلاں آدمی بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، پارسا ہے، یا بہت ذہین ہے، یا تخلیقی صلاحیتیں. ہم نے بابا ظہیر کاشمیری اور منیر نیازی جیسے حکمرانوں کو شاید کبھی جوتے کی نوک پہ بھی نہ رکھا ہو، لیکن ان کی ہم نے خوشامدیں کی ہیں، ان سے ہم نے محبتیں کی ہیں. کیوں؟ ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس ذہانت تھی، کریٹیوٹی تھی، تخلیق تھی. لیکن آج صورتحال یہاں آ گئی ہے کہ لوگوں کی اگر کوئی عزت کرتے ہیں تو دو بنیادوں پہ، یہ ہیلپ کر سکتا ہے یا مجھے ہارم کر سکتا ہے. اس سے نقصان تو نہیں پہنچ سکتا، ڈر، اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. اس بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں، جو ان جینون بات ہے.
اور بہت ہی افسوسناک بات ہے. سو ویلیو سسٹم تو ہمارا بنیادی طور پہ جیسے ہمارے باقی سسٹمز، یہ ایک نہیں ہوتا کہ آپ علیحدگی میں رکھ کے آپ کہیں گے جی آپ کی فلم انڈسٹری تو زوال کا شکار ہے، باقی انڈسٹری آپ کی بڑی زبردست چل رہی ہے. یہ نہیں ہوتا بھائی. ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو فرسٹ کلاس کے پیسنجرز ہیں وہ بچ گئے. صحیح نہیں، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. اس لیے ویلیو سسٹم بھی آپ کا ایسا ہی ہے جیسے آپ کا باقی سارا سسٹم. حسن صاحب اور بھی اہم معاملات پر آپ کی رائے جانیں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. دیکھتے رہیے میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ناظرین بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں حسن صاحب ملکی صورتحال پر. اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی الیکشن کی جانب دیکھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار بار الیکشن کروانے سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے؟ بڑا ہی دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے. یہ بار بار الیکشن ایسے ہی ہے. الیکشن کیا ہے؟ الیکشن ایک میکنزم کا، ایک سسٹم کا نام ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ مشینری، ریاستی مشینری. صحیح. سو الیکشن ایک مشین ہے. آپ یوں سمجھ لو جیسے یہ قیمہ بنانے والی مشین ہے. قیمہ بنانے والی. ہاں صحیح. میں اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں. جیسے آپ یوں سمجھ لو یہ گنے کا رس نکالنے والی مشین. ٹھیک ہے، اگر یہ قیمہ بنانے والی مشین ہے تو اس طرف سے اگر آپ ایک طرف سے خنزیر کا یا کتے کا گوشت ڈالو گے تو 1 کروڑ بار بھی ڈال لو بھائی. بار بار کیا، آپ ایک دن میں 1 کروڑ بار ڈالو. کتے خنزیر کا اور خنزیر کا گوشت ڈالو گے، ادھر سے قیمہ کون سا نکلے گا؟ حرام. بالکل. اسی طرح اگر آپ گنا ڈالو گے تو ہی آگے گنے کا رس نکلے گا نا. اگر کوئی زہریلی بوٹی ڈال دو گے تو جو گنے کا بیلنا ہوتا ہے وہ آپ کو زہر دے دے گا. سو یہ بار بار الیکشن کرنے سے بار بار چور چکار آئیں گے. یہ چند بنیادی تبدیلیوں، پابندیوں اور شرائط کے بغیر بار بار الیکشن، بار بار ذلت، ہر بار کھوتی بورڈ کے نیچے، وہ کہتے ہیں نا گدی چکر کاٹ کے برگد کے پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ہی پہنچے گا. ہاں 2 چیزیں ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. پولیٹیشنز تو شاید یہ بات نہیں کریں گے. ایک تو زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے مل کے ایک سازش کی، 2 بار سے زیادہ کی ٹرم. تم سونے کے بنے ہوئے ہو. اگر بل کلنٹن، براک اوباما جیسے ینگسٹر، یہ نوجوان لوگ ہیں، بالکل سر، وہ 2 ٹرمز کے بعد فارغ ہو رہے ہیں، تم کیا بیچتے ہو؟ چپٹ گئے ہو تم. گھٹیا چنگم نہیں جیسے چمٹ جاتی. اس طرح بھائی یہ سازش کی. وہ پرویز مشرف صاحب نے بہت اچھا کیا تھا کہ 2 ٹرم سے زیادہ نہیں. اپنا کوئی اور کو لے آؤ رشتہ دار اپنا، تم تو جان چھوڑو. دوسری بات کہ ٹرم چھوٹی ہو. اگر امریکہ سپر پاور، اس کا سائز دیکھو، ان کی ایک سٹیٹ میں 10 دفعہ یہ بک چکا ہوں کہ ان کی اگر ایک سٹیٹ اس پورے ملک پہ بھاری ہے اور وہاں ٹرم 4 سال کی ہے، وہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم 5 سال جان کا عذاب بن کے بیٹھ جاتے ہو. یہ 2 چیزیں اور بہت سی تبدیلیاں اس کے علاوہ، پھر تو الیکشن کا کوئی فائدہ ہوگا. ورنہ وہی بات ہے، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا قیمہ. بالکل حسن صاحب، اور بھی اہم معاملات پر آپ کی رائے لیں گے، لیکن اس وقت اپنے ویورز سے ایک بہت ہی اہم بات جو ہم کہنا چاہیں گے کہ ہمارا ای میل ایڈریس صرف یہی ہے جو کہ ہم آپ کو بتا چکے پہلے بھی، اور ابھی بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میری دنیا @duniatv.tv پر آپ ہمیں ای میل کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ای میل ایڈریس نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. MD سے لکھ کر اسپیس دیجیے، نام لکھیے اور مکمل نام اور مکمل پتہ لکھیے اور 3031 پر سینڈ کر دیجیے. فیس بک اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک ایڈریس MT with حسن نثار، جبکہ ٹویٹر پر میری دنیا with HN لکھ کر آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے انسپائرنگ کوسچنز ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا سر، انسپائرنگ کوسچن سے ہی میں اپنی بات کا آگے جو ہے وہ اس کو بڑھاؤں گی کہ ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال ہونا کیسا چاہیے؟ انسپائرنگ سوال کیسا، اس سے مراد کیا ہے؟ بالکل. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی عقل بہت محدود ہے. انسان کی کوئی بھی بات کہی ہوئی وہ حرف آخر نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں آخری سچ کہاں ہے. ایک سچ میرا ہے، ایک سچ آپ کا ہے، ایک سچ کسی اور کا ہے. ہم سب کے اپنے اپنے سچ ہیں. حتمی بات کوئی نہیں ہے. جب کوئی بندہ پوری قوت سے، شدت سے بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرف آخر بیان کر رہا ہے. بات خوبصورت اور انسپائرنگ وہ ہے جو آپ کو ذہنی طور پہ خود کچھ سوچنے پہ مجبور کرے. اچھا. خود آپ کو ٹریگر کرے، آپ کو متحرک کرے، ایک بحث کو جنم دے، ایک مکالمے کو جنریٹ کرے. وہ ہے خوبصورت تقریر یا تحریر. باقی سب معاف کرنا بکواس ہے.
اور یہ جو کہہ دیتے ہیں نا سینئر تجزیہ نگار, میرے کو چند سال پہلے میرے پہ فائرنگ ہوئی ٹیمپل روڈ, کھرا سچ, ٹھیک ہے, نہیں کھرا برا سچ کو چھوڑیں آپ, وہ جو اس کے نتیجے میں اگر گولی ونڈ سکرین کاٹتی ہوئی نکلی اور اس کی ڈائریکشن ڈیش بورڈ سے ٹکرا کے چینج ہو گئی, وہ اگر نہ ہوتی اور وہ گولی مجھے لگتی, میرے تو سینئر ہونے کی نوبت ہی نہ آتی بھائی. یہ بندہ اگر جوانی میں نہ مر جائے تو سینئر تو ہونا ہی ہوتا ہے نا اس نے. یہ سینئر تجزیہ, اور یہ تجزیہ نگاری پتہ کیا ہے, یہ ایک ایونٹ ہے, ایونٹ کو آپ سمجھ لیں یہ بکرا ہے. اچھا, اس کی گول بوٹی ادھر کر دی, دستی ادھر کر دی, چانپیں ادھر بنا دی, یو انڈرسٹینڈ, یہ تجزیہ, ہاں یہ ٹریگر نہیں کرتی اس طرح کی باتیں. بس ٹھیک ہے آپ نے سن لیا, اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا. جو بات آپ کو چھیڑتی نہیں, آپ کو اکساتی نہیں, وہ انسپائرنگ نہیں ہے, اور جو انسپائرنگ نہیں ہے وہ بات ہی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر پہ آخر ہے. سو دس از واٹ این انسپائرنگ. ہاں, اور ایک کامن بات, ہم کو نئی بات نہیں کرتے, کامن بات کو ان کامن طریقے سے کرنا, اس کی وہ جہت دیکھنا, وہ ڈائمنشن دیکھنا جو عام آدمی, عام آنکھ یا عام دماغ نہیں دیکھ سکتا, وہ ہے یہ بات, وہ خوبصورت بات ہے. صحیح. جو انسپائرنگ کوسچن کی بات ہو رہی ہے کہ انسپائرنگ موو بھی لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں باقی جماعتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے اس طرح؟ دیکھو یہ لیٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور میں چند روز پہلے اس پہ لکھ چکا ہوں کہ عمران خان نے باقی سب کے منہ پہ ایک زناٹے دار جمہوری تھپڑ مارا ہے. ان کو غیرت دلائی ہے, یہ جو خود کو مین سٹریم لیڈر سمجھتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے کہ عمران خان نے ٹیک آف پہ کتنے خطرناک مرحلے پہ, کہ اب پتہ, مجھے نہیں پتا جنرل الیکشنز کے بارے میں ہوتے نہیں ہوتے, لیکن سر پہ تو ہے نا, وہ اپنی پارٹی کے الیکشنز, چونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ کمٹ کیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس تبدیلی کی عمران بات کر رہا ہے, یہ پی ٹی آئی بات کر رہی ہے, وہ بہت بڑی تبدیلی اس نے اقتدار میں, کوریڈورز آف پاور میں پہنچنا, مجھے نہیں پتا اقتدار وغیرہ کیا ہوتا ہے, کوریڈورز آف پاور میں پہنچنے سے پہلے اس نے بہت بڑی تبدیلی کا گفٹ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو دے دیا ہے, جس پہ ہمیں سب کو داد دینی چاہیے. اس کی وجہ ہے اس طرح غریبوں کے بچے, کمزوروں کے بچے, محنتی بچے, کام کرنے والے بچے خوش آمدی ہے نہیں, صحیح, جو میاں صاحب اور زرداری صاحب اور بھٹو صاحب نہیں, جو جان مارے گا, محنت کرے گا, خدمت کرے گا, ذہین ہوگا, لائق ہوگا, براک اوباما کی طرح غلاموں کا بچہ آگے آئے گا. تم تو اپنے چمچے کڑچے سالے بہنوئی دماد تائے چاچے لے کے آ جاتے ہیں, یہ کلچر ختم ہوگا. یہ عمران خان کا پاکستان کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے. سر ایک گفٹ پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں بیگم نسیم, انہوں نے بھی دیا ہے کہ اپنے حلقے جو کہ ملتان میں ہے, اس کے فنڈز انہوں نے اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ کے نزدیک خرچ کر کے 12 کروڑ روپے کا پل بنا دیا. بہت اچھا ہے, میں بیگم نسیم کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان میں اقتدار کا مطلب ہی لوٹ مار ہے, جس کام وہ آئی ہیں وہ کام وہ کر رہی ہیں, اگر تو اس پہ آپ کو کیوں تکلیف ہے, آپ کو کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ پاکستان دیکھو بیچارہ ہے صاحب, بی بی اور غلام, یہ اس کی داستان ہے. پاکستان کے عوام ہیں غلام, اور ان کی گردنوں پہ سوار ہیں کچھ صاحب, کچھ بیگمات اور بیبیاں. جب تک ان کو اٹھا کے کسی گٹر میں نہیں پھینکتے آپ, گٹر سے مراد یہ گٹر نہیں ہے جن کے مین ہول چوری ہو جاتے ہیں اور جن میں بچے گر کے مر جاتے ہیں, گٹر سے مراد ہے سیاسی گٹر, ان کو مسترد نہیں کرتے تب تک کھاؤ جوتے بھائی, بہت اچھی بات ہے. یہ ملک ہے ہی اس لیے. یہ اپنی جائیدادوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, موٹر وے ادھر سے نکال دو, اللاجیکل ہے کئی جگہ پہ. ان کا دیکھ لو, جو پنجاب حکومت, ان کا لاہور ختم ہو جاتا ہے ان کے جاتی عمرہ پہ, آگے جا کے دیکھو بربادی ہے, تباہی ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, دھول اڑ رہی ہے, پورے کا پورا علاقہ قبرستان کی مانند ہے. لیکن یہاں بائی پاس اور انڈر پاس اور اوور ہیڈز تھوپے جا رہے ہیں وہاں. بالکل سر, ایک اعتراض جماعت اسلامی کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے کہ D8 کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کو بٹھانا سفارتی اصولوں کی جو ہے نا خلاف ورزی ہے. یار یہاں اور کون سا اصول ہے بھائی میرے, جو یہاں سفارتی اصول خود کو پروجیکٹ کرنا, اپنی پارٹی کو پروجیکٹ کرنا, اپنی اولادوں کو پروجیکٹ کرنا, یہ تھوبڑے لے کے اپنے بچوں کے, اس کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ جو چیز یہ میرے اور آپ کے خرچ پہ
اس پہ اپنے نام، اس پہ اپنی عجیب طرح کی شکلیں یہ گاڑ دیتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں، پیسٹ کر دیتے ہیں. کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام؟ میری آپ کی جیب سے جا رہا ہے؟ پارٹی کی جیب سے جا رہا ہے؟ یہ ملک کی وسائل تقسیم ہو رہے ہیں؟ اس میں کیا کام ہے محترمہ بے نظیر کا بھائی؟ لیکن نہیں، یہ لیپ ٹاپ بٹ رہے ہیں. یہ آپ کا اس میں شریف کس چکر میں بھائی؟ ذاتی جیب سے کر رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے بلاول کو کیا ہے تو یہ، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی غور سے دیکھنا، یہ اس ملک کی کاسٹ پہ، یہ میری اور آپ کی جیب کاٹ کے یہ بین الاقوامی سطح پہ اپنے ذاتی تعلقات بناتے ہیں تاکہ کل کوئی خدا نہ خواستہ جب اونچ نیچ ہو ان کو پناہ مل جائے، انہیں محل مل جائیں، انہیں پروٹیکشن مل جائے. سمجھ آئی؟ یہ ٹرکی کے ساتھ اتنا لبی ڈبی کو کہیں اپنی ذاتی پبلک ریلیشننگ، ان کا جو کچھ ہے اپنی ذات کے گرد ہے. یہ اپنی ذاتوں کے خول میں بند لوگ ہیں، اسی لیے لوگوں کا یہ حال ہے. جو سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس ملک میں، وہ اسی لیے. حسن صاحب اس اہم بات پر اور بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن فی الحال ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں حسن صاحب سے. حسن صاحب اب ایک ای میل کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے اپنا ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے چلیں کہ میری دنیا@duniatv.tv پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. MT لکھ کر اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے اور میسج لکھیے اور مکمل نام اور پتے کے ساتھ جو ہے اسے 3031 پر سینڈ کر دیجیے. فیس بک اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اچھا حسن صاحب، ایک ای میل آئی ہے، محمد شہناور بیدار لکھتے ہیں کہ فلسطین کے حالات پر ہم سب کو افسوس ہے، لیکن ہمارے اپنے ملک میں تقریباً ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. آپ کا ایک جملہ بھی کوٹ کیا انہوں نے کہ جنازہ اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے اور تعزیت کے لیے ہم دور کے رشتہ داروں کے جنازہ نہیں، جنازے. جنازے یہ غلط کوٹ کیا انہوں نے مجھے. میں نے لکھا تھا کہ اپنے گھر میں جنازوں کی قطار ہے اور وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ہم عجیب طرح کے منافق لوگ. میں کدھر روٹیاں بانٹتا پھروں اگر میرے اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں بھائی؟ 19 کروڑ آدمی کوئلوں پہ اس وقت لوٹ رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، آپ ایک پروٹیسٹ کریں، بات کریں. تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی لپیٹ؟ تو آپ کو تو پوچھتا کوئی نہیں. آپ کی کتنے لوگ جن کے آپ یہاں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان میں سے جو کشمیر کاز پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ادھر بیٹھ کے آپ عراق کو بھی سینہ کو بھی کر رہے ہیں. ضرور کرو، اپنا تو کچھ کر لو. اپنے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. چھوڑو، جس نے بھی یہ بات کی ہے ٹھیک کی ہے. ایک اور ای میل آئی ہے، عامر خان لکھتے ہیں کہ پچھلے مہینے یوتھ سے روٹیاں بنانے اور ٹی شرٹ سینے کے ریکارڈ بنائے گئے اور بیشتر ریکارڈ اور بھی بنائے گئے، لیکن ہمارے پاس تو روٹی ہے ہی نہیں. یار یہ ان کو میرا سلام پہنچے، اس بھائی کو، دوست کو. یہ بڑی انہوں نے یہ بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ سب نوٹنکیاں اور ڈرامے ہیں. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ روٹی. جس ملک میں روٹی نہیں ہے ڈرامہ ہے اور کیا ہے. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بنیانے پہننے کا ریکارڈ. شرم آنی چاہیے. یہ لیڈرشپ ہے اس ملک کی، یہ اوقات ہے ان کی. اور بھائی لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کرنا کیا ہے. اس طرح کے چلاکیاں، ڈرامے، نوٹنکیاں یہ لوگوں کو جھنجھنے دینے والی بات ہے. یہ اپنی یوتھ کو بہکانے والی، ان کو بیوقوف بنانے والی، ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ قابل نفرت کام ہے یہ سارے. روٹیاں کم سے کم وقت میں، واٹ نان سینس. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بنیانے، اتنے بندے اکٹھے کر کے ہم نے یہ کر لیا. یہ کیا کر لیا تم نے؟ 19 کروڑ کی آبادی ہے، تم چاہو تو کروڑ بندہ اکٹھا کر لو. بیلے فارغ بے روزگاری کے مرے ہوئے، بھوک کے مرے ہوئے شغل منانے کے لیے اکٹھے ہو گئے. یہ ہم نے قومی ترانہ گا لیا. تمہاری قومی ترانے کی کوئی عزت ہے؟ وہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس طرح کے ریکارڈ بنانے، یہ لوگوں کو بیوقوف، یعنی ریکارڈ نہیں بنا رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب یہ الحمدللہ یہ کوشش ہے، صرف بنا نہیں سکیں گے. یوتھ پہچان لگی. اچھا صاحب، آپ شعر کی طرف آتے ہیں، بتائیے آج کا شعر کیا ہے؟ آج کا شعر میرا اپنا ہی شعر ہے اور بہت پسندیدہ ہے. اور اس پروگرام میں جب تک میرا اب دیوان ختم نہیں ہوتا آپ کو یہ بوریت بھگتنی پڑے گی. وہ ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. جب تک ہمارا حسین نہیں آ جاتا تب تک بعض اوقات ہم لشکر یزید میں رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور اس شعر کی ایک خوبصورتی میں آپ کو بتاؤں. امام تو عالی مقام ہیں ہی، ان کا تو ظاہر ہے کہانی ہی اور ہے، قصہ ہی اور ہے. کس کے نواسے تھے، کس باپ کے بیٹے تھے، کس ماں کے بیٹے تھے، کس بھائی کے بھائی تھے، ان کا تو سلسلہ ہی اور ہے. لیکن
हुर भी कमाल हीरो है जिसने ऑप्ट किया फतह छोड़ के शिकस्त को दुनियावी मानों में, जिंदगी छोड़ के मौत को। इसलिए इस शेर में ट्रिब्यूट जो है ना मैंने हजरत हुर को, सुभान अल्लाह, क्या लाल जना था माँ ने। बड़ा मुश्किल है जिंदगी मौजूद हो, कामयाबी मौजूद हो और आदमी वजाहत दुनियादारी के मानों में मैं बात करूं नाकामी के लिए ऑप्ट करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे और अपनी अमान में उधर रखे जहां भी वो हैं। हजरत हुर बहुत खुश रहे, मेरे तो वो हीरो हैं। बहुत शुक्रिया हसन निसार। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और जाने से पहले आपको ईमेल एड्रेस एक दफ़ा फिर से बताते चलें, meriduniya@duniatv.tv। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं, MT लिखकर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और मैसेज लिखिए, और कोई भी इंस्पायरिंग क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं सेंड कर दीजिए 3031 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बुध के रोज़ 6:30 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।